فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو بنایا نا حضور والا، وہ دو چیزوں سے ملا کے بنایا ہے۔ ایک اللہ رب العزت نے انسان کو باڈی عطا کی ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت نے انسان کو روح عطا کی ہے، اور انسان ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ تمام کے تمام سوالات جن کے جوابات میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں نہیں دیے تھے، آج ان کے جوابات میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر دوں گا، اور کچھ کوسچنز آپ کے لیے چھوڑ جاؤں گا تاکہ آپ لوگ اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور پھر انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ان کے آنسرز بھی دوں گا۔ تو چلیے آئیے آج اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ میں ذرا تھوڑا سا پریکٹیکل بندہ ہوں، تو فرسٹ آف آل میں آپ لوگوں سے کچھ پریکٹیکل کوسچنز پوچھوں گا، اور پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ہی کہوں گا کہ فرسٹ آف آل تو آپ لوگ اس کے آنسرز دیں کہ آپ کے مائنڈ کے مطابق اس چیز کا کیا جواب ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو وہ ساری کی ساری چیزیں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، سائنس کی روشنی میں بھی اور قرآن کی روشنی میں بھی۔ تو چلیے آئیے میں آپ لوگوں کو اسکرین پہ بھی لے چلتا ہوں، اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی ڈسکشن جو ہے اسے جاری رکھتا ہوں۔ تو لیٹ اس اسٹارٹ دا ورک۔ حضور والا، ہم لوگ اسکرین پہ آ چکے ہیں، اور آج کا پریکٹیکل کام جو ہے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ جو پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ لوگوں کو زیادہ سمجھ آتی ہیں۔ تو لیٹ اس اسٹارٹ دا ورک۔ اسکرین پہ آپ لوگوں کو ایک بال نظر آ رہا ہے۔ اب حضور والا میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو بال آپ لوگوں کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، کیا یہ بال جو کہ میٹر ہے، ہم اس کو انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب روشنی میں ہم اس کو بدل سکتے ہیں؟ سادہ الفاظ میں روشنی تو آپ سب کو پتا کیا چیز ہے، سارے روشنی سے آگاہ ہیں، آپ کا پریکٹیکل ایک ایکسپیرینس ہے روشنی کے ساتھ۔ تو کیا ہم جو سٹیل کی بال ہے اسے ہم لوگ کنورٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم بدل سکتے ہیں ایک روشنی کی بال کے اندر؟ اور پھر میرا دوسرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ کیا اگر ہمارے پاس ایک روشنی کی بال موجود ہے تو کیا ہم اس کو واپس کنورٹ کر سکتے ہیں سٹیل کے بال میں یا لوہے کے بال میں؟ یہ میرے دو کوسچنز ہیں۔ اب یہ چیز تو میں نے یہاں تک آپ لوگوں کے ساتھ کر لی ڈسکس، آپ لوگ اس کا جواب اپنے دل میں سوچ کے رکھیے، آپ کا دل کیا کہتا ہے، آپ کا دماغ کیا کہتا ہے۔ اور اب میں اگلا سوال جو آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں وہ بڑا ہی مزیدار قسم کا سوال ہے۔ لوہے کا بال بھی ایک میٹر ہے اور ہماری باڈی بھی ایک میٹر ہے، تو میرا اگلا کوسچن یہ ہے کہ کیا ایک ہیومن کی باڈی، ایک انسان کی باڈی جو ہے اسے ہم لوگ کنورٹ کر سکتے ہیں انرجی کے اندر یا نہیں؟ یا سادہ الفاظ میں یہ کہوں کہ کیا ایک انسان کا جسم روشنی میں بدل سکتا ہے یا نہیں بدل سکتا؟ اب بعد میں انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا کہ یہ روشنی جو ہے یہ آیا کہ یہ نور ہوگا یا یہ روشنی کا جسم ہوگا یا کیا چیز ہوگی، لیکن فی الحال میں آپ لوگوں سے ایک سمپل سا کوسچن پوچھ رہا ہوں کہ جیسے لوہے کا بال جو ہے وہ روشنی میں بدل سکتا ہے یا نہیں بدل سکتا، سملرلی اب اگر لوہے کی بال کی جگہ پہ ہم ایک ہیومن باڈی کو رکھ دیں، ایک انسانی جسم کو رکھ دیں، تو کیا انسانی جسم جو ہے وہ روشنی میں بدل سکتا ہے یا نہیں بدل سکتا؟ اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ روشنی سے کیا واپس ہم لوگ انسانی جسم بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ تو یہ میرا سوال ہے، اور اگر میں اس کو مزید ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں تو سادہ سا سوال جو میرا بنے گا وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ میٹر کو انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور انرجی کو واپس ہم لوگ میٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن اگر پریکٹیکل لائف میں آپ سے میں یہ سوال پوچھوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک لوہے کا بال، ایک لوہے کا پیس کیا روشنی میں بدل سکتا ہے یا نہیں بدل سکتا؟ اچھا چلیں جی ٹھیک ہے، لوہے کا بال روشنی میں بدل گیا تو کیا روشنی سے واپس لوہے کا بال بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ یا یہ کہا جائے کہ میٹر انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور انرجی کیا واپس میٹر میں کنورٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ آپ نے جواب اپنے من میں سوچ لیا، ویڈیو روک کے اپنے ذہن کے اوپر تھوڑا سا زور ڈالیں، سوچیں سمجھیں، جو آپ نے پڑھا اس کو اپلائی کر کے آپ چیک کریں کہ کیا آیا کہ جو میں نے بات کی ہے وہ ویلڈ ہے یا نہیں ویلڈ۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں
کہ یہ بات بالکل بے تکی بات ہے, یہ بات ویلڈ نہیں ہے. تو حضور والا اب جو بات میں آپ لوگوں کو کہنے جا رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بالکل ایک بیسک سی ڈیفینیشن ہے فزکس کی. آج کل ہمارے 9th کلاس کے بچے کی ڈیفینیشن پڑھ رہے ہیں. اب کچھ لوگوں کا یہاں پہ یہ مدعا ہوتا ہے کہ عثمان صاحب جو ہیں یہ ہمیں بالکل بیسکس سی ڈیفینیشنیں جو ہیں وہ بتا رہے ہیں, یہ بڑی بڑی باتیں کیوں نہیں کرتے. ارے میرے بھائی, میرا مقصد یہ ہے کہ میری بات ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر ایک جو بزرگ ہے اس کو سمجھ آ سکے, ورنہ ادروائز مجھے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ لورنٹس ٹرانسفارمیشن کو ڈسکس کروں یا ویکٹوریل ریپریزنٹیشن کو ڈسکس کروں, مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. الحمدللہ میں جانتا ہوں اس کو کیسے ڈسکس کرنا ہے, لیکن مقصود کیا ہے کہ میری بات ہر خاص و عام کو سمجھ آ سکے. وہ بندہ جس نے کم از کم میٹرک کی ہوئی ہے اس کو بھی میری بات سمجھ آ سکے, یا ایک بندہ ان پڑھ ہے اس کو بھی میری بات سمجھ آ سکے. اب ہم چلتے ہیں کس کی طرف جی؟ فزکس کی طرف. فزکس کی جو بیسک سی ڈیفینیشن ہے نا ہماری بکس کے اندر لکھی ہوئی, اگر آپ اس پہ غور کریں نا تو وہ ڈیفینیشن کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ فزکس کیا ہے؟ دا اسٹڈی آف نمبر 1 میٹر, نمبر 2 انرجی, اور نمبر 3 میٹر اور انرجی کا باہمی تعلق, دیٹ از دا میوچل ریلیشن شپ آف میٹر اینڈ انرجی. یہ 3 چیزیں فزکس کی ڈیفینیشن میں کہ میٹر کیا ہوتا ہے, مادہ کیا ہوتا ہے, نمبر 2 انرجی یا توانائی کیا ہوتی ہے, اور نمبر 3 کا آپس میں باہمی رشتہ کیا ہے. اور جو لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور والا ایک لوہے یا اسٹیل کا بال جو ہے وہ انرجی میں کنورٹ نہیں ہو سکتا, تو حضور والا آپ ایک کام کریں, اپنی جو 9th کلاس کی فزکس کی بکس ہیں بھائی آپ انہیں پھاڑ دیں, ان کو پڑھنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں پھاڑ دینا چاہیے؟ یہ 9th کلاس کی فزکس کی بکس یہی تو کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کے پاس میٹر ہے آپ اس کو انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس انرجی ہے آپ اسے واپس میٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں, اور یہی ان دونوں کے درمیان میں میوچل ریلیشن شپ ہے. اور اگر میں اس فزکس کی ڈیفینیشن کی میتھمیٹیکل فارم آپ لوگوں کو بتاؤں تو وہ کیا بنتی ہے؟ وہ یہ ہے جی E=mc². اگر سادہ الفاظ میں آپ لوگوں کو فزکس کی ڈیفینیشن بتاؤں کہ دا اسٹڈی آف E=mc² از فزکس, تو میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا. تو یہ ایکویشن یہ کہہ رہی ہے کہ جناب علی آپ میٹر کو انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں, اور انرجی کو واپس آپ میٹر کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ یہ پرابلم ہوگا, بھائی یہ تو صرف ایک تھیوری ہے یہ. ارے بھائی جو ماس ڈیفیکٹ کا کانسیپٹ ہے, اب پڑھے لکھے لوگ میری بات غور سے سنیں نا, انہیں بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے. آپ ہائی فائی باتیں کوئی نہیں کرتے. میں بھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, بڑی بڑی ہائی فائی باتیں کرنے والے صرف بورڈ پہ لیکچر لکھنے کے قابل ہوتے ہیں, ایکسپلینیشن کوئی نہیں ہوتی ان کے پاس. میں جو آپ کو ایکسپلینیشن دے رہا ہوں وہ یہ دے رہا ہوں کہ یہی E=mc² ماس انرجی ایکویشن جو ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ جب ایک اٹامک بم بلاسٹ کرتا ہے تو اس میں جو ماس ڈیفیکٹ آتا ہے وہ انرجی میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے. یہ پریکٹیکلی جو ہے یہ اس کی ڈیمانسٹریشن دیتی ہے. دوسرا, اینٹی پارٹیکلز کی پروڈکشن آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ایک فوٹون واپس جو ہے وہ 2 اینٹی پارٹیکلز کے اندر, دیٹ از الیکٹرون اینڈ پوزیٹرون کے اندر کیسے کنورٹ ہوتا ہے. یہ میں سیکنڈ ایئر کی بک سے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں تاکہ میری باتیں میکسیمم لوگوں کو سمجھ آ سکیں. پھر ایک کانسیپٹ ہے اینیہیلیشن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ 2 اینٹی پارٹیکلز, ایک الیکٹرون اور دوسرا پوزیٹرون, آپس میں ٹکرا کے فوٹونز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. یہ باتیں پریکٹیکلی پروون ہیں اور یہ باتیں ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اگر ان باتوں کا حقیقت کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے تو پھر ہم لوگ کیوں کالجز اور کیوں یونیورسٹیاں ہم لوگوں نے کھول رکھی ہیں, ہم اپنے بچوں کو وہاں پہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ اگر یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں تو ہم لوگ ان کے اوپر تحقیق کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں پہ تھوڑا نہیں پورا سوچئے. اب آپ لوگوں کا یہ جھگڑا, بہت سارے پڑھے لکھے لوگ مجھے یہاں پہ یہ کہیں گے کہ جناب علی یہ جو سپیڈ آف لائٹ سی ہے آپ نے نہ پہلے اس کی ایکسپلینیشن دی اور نہ اب آپ نے ایکسپلینیشن دی. تو حضور والا میں یہاں پہ آپ کو جو جتنی بھی میں نے آپ کو میتھمیٹیکل فارمز دکھائی ہیں یا ڈیفینیشنز دکھائی ہیں, میں بھی آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں اپنے ایک دوست کی طرح جس کے آپ فالوورز ہیں, جس کے آپ ہارڈ ڈائنگ فالوورز ہیں. وہ بندہ جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے اٹ از دا سمپل میتھ, جسٹ دا سمپل میتھ. حضور والا یہ بھی اٹ از جسٹ دا سمپل میتھ. میں آپ کو میتھ کر کے دکھا رہا ہوں. حالانکہ سمپل سی کیلکولیشن ہے میرے بھائیوں. 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں. یہ بچپن سے ہمیں ایک رٹا لگوایا گیا اپنی سائنس کی کتاب میں. وہ آپ کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں. 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہے, ہر منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہے. 60 × 60 کریں,
3600 आ जाएगा, और टोटल घंटे हैं 24, इसको 24 से मल्टीप्लाई करें, 86,400 सेकंड्स बनते हैं 24 घंटे में। अब हुजूर वाला हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है इसको हम लोग कैसे अचीव करते हैं। तो ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं कि ये जगह है जी। क्वेश्चन ये है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर ये स्पीड ऑफ लाइट आप कैसे अचीव करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं हूं उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दूसरा इंसान भी मौजूद है। तो मेरे भाई इस सवाल का जवाब मैं भी आप लोगों को देने जा रहा हूं, और ये सिर्फ वही बंदा समझेगा जो खुद से आगाही रखता है। जिस बंदे को अपने आप की समझ नहीं है उसको मेरी बात कभी भी समझ नहीं आनी। लेकिन चले मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। पहले हम इंसान को समझेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट जो है हम उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग अपने काम का आगाज करते हैं। ये स्पीड ऑफ लाइट हमारी प्रॉब्लम है। हुजूर वाला व्हाट इज ए ह्यूमन, इंसान जो होता है ना, इंसान ये अल्लाह ताला की बड़ी खूबसूरत मखलूक है और ये अशरफुल मखलूकात है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो बनाया ना हुजूर वाला, वो दो चीजों से मिला के बनाया है। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बॉडी अता की है और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को रूह अता की है। और इंसान इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। अगर आप सिर्फ ये बात करते हैं कि इंसान सिर्फ मिट्टी है, ये मिट्टी का पुतला है, ये सिर्फ जिस्म पे मुश्तमिल है, तो फिर तो हुजूर वाला जो मिर्जा साहब कह रहे हैं ना, वो वाली बात तो किसी हद तक ठीक नजर आती है। लेकिन वो लोग जिन्हें ये पता है कि इंसान जो है वो सिर्फ बॉडी नहीं है बल्कि उसके अंदर तो एक रूह भी मौजूद है, तो फिर हुजूर वाला यहां से मैं अब आपको साबित करके दूंगा कि मिर्जा साहब किस जगह पे गलत हैं। और मैं जो है वो दावत देता हूं मिर्जा साहब को और उनके बाकी साथियों को कि हुजूर वाला फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप खुद शनासी के ऊपर गौर करें, खुद को समझें कि आप हैं क्या। जब आपको अपना आप समझ आ जाएगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर आप लोग जो कायनात के अंदर मौजूद राज हैं, भेद हैं, आप उन्हें अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और फिर आप ये भी समझ जाएंगे कि एक अशरफुल मखलूकात जो है उसकी क्या रफ्तार है, वो क्या कुछ कर सकता है। तो हुजूर वाला यहां पे मैंने आपको ये बता दिया कि एक इंसान जो है वो बॉडी और रूह पे मुश्तमिल है, सोल पे मुश्तमिल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हुजूर वाला अब मेरा सवाल आप सबसे ये है कि क्या आप लोग रूह की रफ्तार से आगाह हैं? आपको पता है कि ये रूह हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है, जो कि हम असल में हम तो हैं ही रूह, और हमारी रूह जो है वो जिस्म को रखती है, वो जिस्म के अंदर मौजूद है और वो ड्राइवर है इस बॉडी का, और असल में तो हम लोग रूह है। तो हमारी रूह की जो स्पीड है हुजूर वाला वो स्पीड ऑफ लाइट से कई गुना ज्यादा तेज है। स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत एक छोटी सी चीज रह जाती है, स्पीड ऑफ रूह जो है दैट इज अनमैचेबल। और मजे की बात आपको बताऊं कि जो रूह है इसके ऊपर जो है वो ज़मानो मका की कोई क़ुयूद नहीं है। रूह जो है ये हुजूर वाला इसके ऊपर जो टाइम एंड स्पेस का कोई असर नहीं होता। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि स्पीड ऑफ लाइट हम लोग कैसे अचीव करेंगे। आप सबको ये बात तो समझ आ गई कि एक इंसान जो है एक बॉडी और रूह पे मुश्तमिल है, सोल एंड बॉडी पे मुश्तमिल है, जिस्म और रूह पे मुश्तमिल है। अब मैं आपको इस चीज का सोल्यूशन देने जा रहा हूं कि हाउ वी कैन अचीव द स्पीड ऑफ लाइट। हुजूर वाला अब हम बात करते हैं एक ऐसी इक्वेशन की जिसको एक अल्लाह वाला बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएगा, एक अल्लाह का दोस्त बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएगा। क्योंकि आइंस्टाइन ने तो हमें यह बताया कि E=mc², उसको यही लगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा रफ्तार जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन हुजूर वाला वो बंदा जिसको खुद की समझ होती है और जिसको ये पता है, कुरान पाक की सूरह ज़ारियात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, भाई वो तुम्हारे अंदर, अपने अंदर गौर व फिक्र करो, तुम्हें नजर नहीं आता। तो हुजूर वाला असल में हमने खुद पे गौर व फिक्र नहीं किया, हमने खुद को नहीं समझा। जब हम खुद को समझ जाएंगे तो पता चलेगा कि दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल चीज तो ये इंसान ही है और जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तो हुजूर वाला सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हुजूर वाला अगर आप स्पीड ऑफ लाइट की जगह पे स्पीड ऑफ रूह को प्लेस कर दें तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, आपकी सारी की सारी चीजें आप अचीव कर जाएंगे। सिमिलरली मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को बताया था और आप लोगों ने शोर मचाया था कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे अचीव होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है हम उससे ज्यादा तेजी के साथ मूव कर सकते हैं। और याद रखिए कि जितने भी रूहानियत वाले लोग होते हैं, वो लोग जिन्हें अपने आप की समझ होती है, वो सारे के सारे लोग जो जिक्र अज़कार करते हैं वो अपनी रूह से करते हैं।
اب روح سے ذکر کیسے کیا جاتا ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، روح کو ایکٹیویٹ کیسے کیا جاتا ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کروں گا۔ جب بھی کوئی شخص اپنی روح کی رفتار کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے یا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک بھیجتا ہے، تو حضور والا پھر یاد رکھیے گا اگر وہ یہ کہتا ہے نا کہ میں 1 سیکنڈ کے اندر بھی اتنا پڑھ سکتا ہوں تو بھائی وہ پڑھ سکتا ہے، اٹ از پاسبل۔ دوسری چیز یہاں سے جو میں آپ کو ثابت کر کے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان کی باڈی، ایک انسان کا جسم جو ہے وہ روح کی سپیڈ کے ساتھ موو کرے گا، بھائی وہ تو پلک چپکنے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے گا۔ یہ ایکویشن جو ماس انرجی ایکویشن ہے یہ آپ کو پاسبلٹی بتا رہی ہے، لیکن جو اللہ کے دوست ہیں وہ صدیوں سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے دوستوں کو یہ علم عطا کیا ہے، یہ طاقتیں عطا کی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے روح کو نہیں سمجھا۔ جب روح کو نہیں سمجھا تو ہمیں ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کہانیاں نظر آتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ماس انرجی ایکویشن جو ہے وہ تو آپ کی کتابوں میں موجود ہے اور بتا رہی ہے کہ یہ چیز پاسبل ہے، لیکن سپیڈ آف لائٹ نہ انہوں نے اچیو کرنی ہے اور نہ انہوں نے ایک باڈی کو جو ہے وہ انرجی میں کنورٹ کرنا ہے اور نہ ان کے معاملات جو ہیں وہ حل ہونے ہیں۔ لیکن اس کا جو سولوشن ہے وہ اللہ والے بتاتے ہیں۔ وہ کیا بتاتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ والے کیا بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ صرف اور صرف یہ جو آپ کے پاس سپیڈ آف لائٹ ہے اس کی جگہ پہ آپ سپیڈ آف روح کو پلیس کر دیں تو سارے کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں، ساری عقل کی گتھیاں جو ہیں وہ سلجھ جاتی ہیں، سارے کے سارے پیچیدہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اٹ از دا سپیڈ آف روح جس کے ساتھ جو بھی بندہ، جو بھی اللہ کا دوست ذکر کر رہا ہے، حضور والا اس کی جو ذکر کرنے کی سپیڈ ہے حضور والا وہ ان میچبل ہوتی ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دینا کہ میں 1 سیکنڈ کے اندر اتنا پڑھ رہا ہوں تو اٹ از پاسبل، یہ ممکن ہے۔ یہ اتنا بھی اٹ از جسٹ دا سمپل میتھ نہیں ہے، یہ ذرا تھوڑا سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سمجھدار ہونا ضروری ہے اور آپ کا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے، خود انسان کو سمجھنا ضروری ہے، خود کی آگاہی ضروری ہے۔ اگر آپ انسان سے آشنا نہیں ہیں، انسان کو آپ سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر آپ کو جو بزرگوں کی باتیں ہیں وہ واقعی کہانیاں نظر آئیں گی اور پھر یہ کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا، یہ آپ کا اپنا نقصان ہوگا اور یہ پرماننٹ لاس ہوگا، اور آپ جانے انجانے میں، غلط فہمی میں آپ ایسے لوگوں کی بھی توہین کر جائیں گے جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ سو دیئر فور فرسٹ آف آل تو اپنا نالج بڑھائیے، اللہ والوں کے پاس بیٹھیے اور یہ سیکھیے کہ ایک انسان کی روح کو ہم لوگ کیسے اللہ کے ذکر پہ لگا سکتے ہیں، یہ روح کو ہم لوگ ایکٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ حضور والا اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ جو آپ نے روح کی بات کی ہے کہ ہاں جی اگر سپیڈ آف روح کے ساتھ آپ یہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں تو اٹ از پاسبل۔ اب یہ بتائیں کہ روح کا قرآن میں کہاں پہ ذکر ہے، کیا ریئلی یہ روح جو ہے یہ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ موجود بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو حضور والا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے روح کا ذکر فرمایا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے اس آیت کی تلاوت کر دیتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ بھی بتا دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الروح، روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ روح میرے اللہ کے امر میں سے ہے، من امر ربی، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، لیکن جو تمہیں علم عطا کیا گیا روح کا وہ بہت ہی قلیل ہے، بہت ہی تھوڑا ہے۔ اب اس قلیل کے اوپر اگر میں گفتگو کرنے لگوں تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے اس کے لیے، لیکن یہاں پہ ایک تو یہ ذکر فرمایا گیا کہ ہاں جی روح کا علم تمہیں دیا گیا ہے۔ اب وہ تھوڑا دیا گیا، زیادہ دیا گیا، لیکن دیا گیا۔ تو حضور والا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ روح ریئلی ایگزسٹ کرتی ہے اور اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے۔ اب حضور والا آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا پھر ایک کوسچن جنریٹ ہوگا، مجھے پتا ہے کہ جو میری آڈینس ہے ان کے کون کون سے سوالات ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں بھی ایک سوچنے والا بندہ ہوں، سوچ و بچار کرنے والا بندہ ہوں، کون کون سے سوالات آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آخر میرا بھی 13 سال کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہے۔ تو حضور والا آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں گے مجھے پتا، لیکن میں ساتھ ہی اس کا آنسر دے رہا ہوں۔ سوال کیا جی کہ یہ جو روح کے ذریعے سے ذکر کیا جا رہا ہے، یہ روح کے ذریعے سے عاصم بن برقیہ جو ہیں وہ جا کے ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں پلک چپکنے کے اندر، تو ہاؤ اٹ از پاسبل ود دا اسپیڈ آف روح، یہ سارا کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور والا اس چیز کا بڑا ہی مزیدار قسم کا، بڑا ہی خوبصورت قسم کا جواب ہے۔ وہ سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنی روح کو ایکٹیویٹ کر لیں، آپ کی روح یہ سارے کے سارے کام کرے گی۔
اب یہ تو میں نے جواب دے دیا آپ لوگوں کو کہ ایکٹیویٹ کریں اپنی روح کو، تو آپ لوگ بھی جو ہے یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی روحیں مردہ ہیں وہ ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے واقعی یہ خواب خیال ہوگا، اور یہ کہیں گے کہ ہاں جی نہیں یہ تو ایویں فضول میں پھڑے مار رہے ہیں، کہانیاں کرا رہے ہیں، کہنا کیا چاہتے اس طرح کے کمنٹس بھی کریں گے۔ اب حضور والا آپ کا پھر یہ سوال ہے کہ روح کو ایکٹیویٹ کیسے کیا جائے، تو حضور والا اس کا جواب انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دوں گا اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، لیکن نیکسٹ ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ روح ایکٹیویٹ صرف اس کی ہوتی ہے جو متقی ہوتا ہے۔ یہ دو سوالوں کے جوابات میں آپ لوگوں کو اپنی پریویس ویڈیو میں دے چکا ہوں کہ ذالک الکتاب کا مطلب کیا ہے اور لا ریب فیہ کا مطلب کیا ہے۔ اب میں یہ جو ہدی للمتقین ہے نا، اس کے بارے میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بھئی اللہ کہتا ہے یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہدایت اس کو ملے گی جو متقی ہے، جو متقی نہیں ہے نا اس کو قرآن سے ہدایت کبھی نہیں ملنی۔ سملرلی میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ جس بندے نے اپنی روح ایکٹیویٹ کروانی ہے نا، پہلی بات تو اپنا عقیدہ ٹھیک کرے۔ عقیدہ کیا ٹھیک کرے؟ پہلے تو تقوی اختیار کرے۔ اب متقی کی کتنی نشانیاں؟ 6 نشانیاں آپ کو اسی سورہ بقرہ کے اندر الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ پھر اللہ کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ 6 نشانیاں ایک متقی کی۔ تو اگر آپ متقی ہیں تو پھر تو آپ کی روح ایکٹیویٹ ہو جائے گی، اور اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے نا کہ آپ اگر کسی بھی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں، آپ کسی بھی صاحب علم کے پاس جا رہے ہیں، آپ اہل ذکر کے پاس جا رہے ہیں، اور عقیدہ یہ لے کے جا رہے ہیں کہ وہ آپ کی روح ایکٹیویٹ کرے گا، تو بھائی آپ کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کا عقیدہ ہی ٹھیک، اللہ نے ان کو تو ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو بھائی آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے آپ اپنا عقیدہ ٹھیک کریں کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ ہوتا ہے، جو اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے کب کہا کہ ہم کرتے ہیں؟ بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے اور ہم کر لیتے ہیں۔ تو حضور والا جب بھی آپ کسی کے پاس جائیں اپنا عقیدہ درست کر کے جائیں۔ اگر آپ یہ عقیدہ لے کے جا رہے ہیں کیونکہ بزرگ آپ کی روح کو ایکٹیویٹ کرے گا، تو حضور والا یاد رکھیں اگر وہ ایکٹیویٹ کر بھی رہا ہے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرے گا۔ عقیدہ آپ اپنا یہ رکھیں کہ آپ کی روح جو ہے ایکٹیویٹ ہوگی اللہ کے امر سے ہی، اور وہ کیسے ہوگی اس کا طریقہ آپ کو اللہ والا بتائے گا، راستہ آپ کو اللہ والا بتائے گا۔ اللہ والے رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں، ان کا جو کام ہے وہ رہبری اور رہنمائی کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے کہ جو چیز آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ ایکٹیویشن آف یور روح ہے، وہ کیسے آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا میں فلاں بندے کے پاس گیا اور میری روح ایکٹیویٹ نہیں ہوئی، تو حضور والا آپ صرف اتنا سوچ لیں کہ آپ کی روح کس طرح کی چیز ہے، آپ کی روح کیسی ہے کہ اللہ کے نام سے ایکٹیویٹ نہیں ہو رہی، جس میں آپ متقی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ابو جہل آتا تھا، لیکن کیا تھا کہ حضور والا اس کی روح جو ہے نا وہ بڑی ہی بدبخت قسم کی روح تھی کہ نبی علیہ السلام کے سامنے بھی آتا تھا تو اس کی روح جو ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو سکی، اس کی بدقسمتی کی اسے ہدایت نہیں ملی۔ تو اس لیے بھائی اگر آپ نے اپنی روح ایکٹیویٹ کروانی ہے تو شرط یہ ہے، قرآن بھی اسی کو ہدایت جو ہے وہ دے گا، یا قرآن سے اسی کو ہدایت ملے گی جو متقی ہے۔ آپ تقوی اختیار کریں، پھر کسی اللہ والے کی صحبت میں جائیں جو آپ کو وہ طریقہ بتائے گا، اس کے مطابق آپ کی روح جو ہے وہ ایکٹیویٹ لازماً ہوگی، اور ہوگی اللہ کے نام سے۔ یاد رکھیں اللہ والے رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں، باقی کام اللہ کرتا ہے، اللہ کے امر سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ ان کی دعائیں نہیں ٹالتا، اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کرم فرما دیتا ہے، اللہ پاک رحم فرما دیتا ہے۔ اب حضور والا پریویس ویڈیو میں کچھ ایسے خطرناک قسم کے کوسچنز تھے جن کو پڑھ گئی نا میرا ایک دفعہ دماغ ہل گیا، دل ہل گیا کہ یار یہ کس طرح کے کوسچنز یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو چلیے آئیے پہلے ان کے کانسیپٹس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ان کے میں بالکل مختصر جواب آپ کو دوں گا، ادروائز تو ہر سوال کے اوپر ایک بہت بڑی ویڈیو بنتی ہے اور اس کا کافی تفصیل میں جواب دینے کے لیے میں آپ کے لیے ایک الگ ویڈیو بھی بناؤں گا انشاءاللہ، لیکن فی الحال میں آپ کو بالکل مختصر جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور اللہ کوسچنز کیا ہیں جی کہ حضور والا اگر آپ ذکر 1 سیکنڈ کے اندر یا 24 گھنٹے کے اندر یا آپ ایک دن کے اندر جو ہے وہ 1,00,000 دفعہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں تو آپ اسے کیمرے پہ ریکارڈ کریں۔ میں نے جیسا کہ آپ کو اپنی ویڈیو کے اندر بتایا کہ یہ سارا کا سارا کام روح کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو میں آپ کو اس کا بڑا مدلل جواب دیتا ہوں، بڑا ہی مختصر سا جواب دیتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا کیمرہ ایجاد کر دیں جو سپیڈ آف روح کو ریکارڈ کر سکے، تو ہم ریکارڈ کر دیں گے، مسئلے والی بات ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ ایسا کیمرہ نہیں بنا سکتے نا تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں پھر بھی ہم نے محسوس کرنا ہے، تو اس کو محسوس کرنے کے لیے بلکہ آپ خود پڑھیں،
اس کو خود سے پڑھنے کے لیے آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں جائیں. آپ اسے کیسے فیل کر سکتے ہیں؟ جب تک ہم فیل نہیں کریں گے، ہم یقین نہیں کریں گے. تو فیل کرنے کے لیے اور یقین کرنے کے لیے جو واحد راستہ ہے وہ کیا؟ وہ اللہ والوں کی صحبت. آپ جائیں ان کی صحبت کے اندر، اپنی روح کو ایکٹیویٹ کروائیں اور وہ راستہ پوچھیں جس سے روح ایکٹیویٹ ہوتی ہے. وہ آپ کو انشاءاللہ وہ راستہ بتائیں گے اور آپ کی رہبری اور رہنمائی کریں گے، اور انشاءاللہ آپ خود بھی پڑھیں گے. بجائے اس کے آپ مجھے کہتے ہیں آپ پڑھیں، آپ خود پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اب وہ کیسے ہے؟ انتظار کریں نیکسٹ ویڈیو کا. نیکسٹ کوسچن پہ چلتے ہیں جی. نیکسٹ کوسچن کیا ہے؟ گزرے والا ایک بھائی نے کمنٹ کے اندر لکھا کہ ہاں جی یہ کام صرف اولیاء اللہ کر سکتے تھے جو پرانی امتوں میں موجود تھے، یا نبی کر سکتے تھے، اب دوسرے لوگ یہ نہیں کر سکتے. تو میں نے اس سے ایک سوال پوچھا. میں نے کہا آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ رحمتیں اور برکتیں صرف اس وقت ہی نازل ہوتی تھی، اب نازل نہیں ہوتی؟ تو حضور نے جواب یہ دیا کہ ختم نبوت کی وجہ سے یہ ساری کی ساری بلیسنگز رک چکی ہیں. بھائی صاحب، ختم نبوت کا پہلے آپ مطلب سمجھ لیں. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی ہونے کا مقام کسی کو نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی جو ہیں وہ نبیوں والا کام کریں گے. اللہ نے اس امت پہ ایسا کرم اور فضل فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اب نبیوں والا کام جو ہے وہ اس امت سے لینا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو اب حضور والا ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اور جو نبیوں والی ڈیوٹیز ہیں وہ کون کریں گے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کریں گے. دوسری دلیل جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر بلیسنگز بند ہو گئی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسالت کے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننا کیوں پسند کیا؟ اور اب جب وہ آسمان سے زمین پر آئیں گے تو وہ امتی بن کے آئیں گے. تو امتی ہونے میں کون سی بلیسنگز مل رہی تھیں جن کو تمام نبیوں نے قبول کیا کہ اللہ میں ان کی امت میں پیدا کر دے؟ تو میرے بھائی اصل میں آپ نے امتی ہونے کو نہیں سمجھا. آپ نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی قدر و قیمت کو نہیں جانا. جب آپ یہ سمجھ جائیں گے نا تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ بھائی جتنی بلیسنگز اس امت پہ ہیں کسی پہ نہیں رہیں. اور دوسری چیز آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا مغالطہ ہے. وہ مغالطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کر لے گا، مطلب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اور اگر آپ بھی نماز پڑھتے ہیں تو آپ ان کے برابر ہو جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. بھئی ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو نماز پڑھنے کے لیے نبی بننا ضروری نہیں ہے. آپ نبی بن بھی نہیں سکتے. آپ کا کام ہے فالور بننا، آپ کا کام ہے پیروکار بننا. آپ کا یہ کام نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا اللہ نے کہا جو اتباع کرے گا اللہ رب العزت اس کو وہ ساری کی ساری بلیسنگز دے گا جو اللہ نے نبیوں کو عطا کی ہیں. اس میں کون سی کوئی شک والی بات ہے؟ جب اللہ نے کام نبیوں والا لینا ہے تو اللہ انشاءاللہ 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 جو رحمتیں اور برکتیں عطا کرے گا وہ بھی نبیوں والی عطا کرے گا. تو حضور والا ایک بہت بڑا مغالطہ جو آپ لوگوں کے دماغوں کے اندر جو ہے وہ ایک اور بہت بڑا مغالطہ ایک اور بہت بڑا مغالطہ جس کا شکار جو ہے یہ مرزا صاحب کے فالورز ہو چکے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہاں جی کسی صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کرامت سرزد ہوئی تو وہ کہتا ہے نہیں تم نے تو صحابی کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کر دیا. یا کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی پریکٹیکل لائف میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اسلامی نظام کو نافذ کرو تو بہت سارے لوگ جو ہے اس سے جان چھڑاتے ہوئے یہ کہہ کر جان چھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہاں جی نہیں وہ تو نبی تھے تو اب ہم سے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف نبی ہی کر سکتے تھے. ارے بھائی یہ ہے منافقانہ جواب. آپ صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام پہ عمل کرنے کے لیے آپ کا نبی ہونا نعوذ باللہ من ذالک ضروری ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یاد رکھیں جو بندہ بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی بھی ویسے ہی مدد فرمائیں گے جیسے اللہ رب العزت نے صحابہ کی مدد کی اور جیسے انبیاء کی مدد ہوئی ہے ویسے اللہ رب العزت اس گروہ کی بھی مدد فرمائیں گے جو کیا کریں گے، جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلیں گے. اب حضور والا ایک اور بہت بڑا یہ تو تھا نا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ختم نبوت کے صدقے جو ہے اب بلیسنگز بند ہو چکی ہیں نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ سمجھنا کچھ اور تھا یہاں سے اور سمجھ کچھ اور گئے ہیں.
تو حضور والا یاد رکھیں، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ جو کام پہلے نبی کرتے تھے، اللہ کا دین دوسروں تک پہنچاتے تھے، اب وہ کام کیا ہوگا؟ اب وہ کام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت ہی کریں گے۔ اس کے بدلے میں کیا ملے گا انہیں؟ تو آپ چلے جائیں نا جی سورہ حامیم سجدہ میں، سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ وہاں پہ فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب اور اس پر قائم رہے، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں کیا لے کے؟ خوشخبریاں لے کے کہ ہاں جی اب تمہیں غمگین ہونے کی، خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت سے آپ کو میں دلیل دے رہا ہوں۔ تو حضور والا اللہ رب العزت ان لوگوں کی آج بھی فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، نہ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک برابری نہیں ہو سکتی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے تو تب انعامات کا وعدہ ہے اللہ رب العزت کا۔ اب ایک اور سوال جو کمنٹ باکس میں پوچھا گیا کہ اگر ایک ولی اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت سے کرامت دکھاتا ہے تو کیا وہ نبی کے برابر ہو جائے گا؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ کس نے کہہ دیا؟ حضور والا اگر ایک ولی جو ہے وہ اپنی کرامت دکھاتا اللہ کی دی ہوئی طاقت سے تو کیا وہ نبی کے برابر ہو جائے گا؟ تو اس کی بیسٹ ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دربار تھا، وہاں پہ حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے کرامت دکھائی، تو کیا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے برابر ہو گئے تھے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو وہ فیض تھا جو حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کے حاصل کیا تھا۔ تو جب بھی آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور اس میں آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت انہی نعمتوں سے نوازیں گے جن نعمتوں سے اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو نوازا، اپنے اولیاء کو، اپنے کاملین کو نوازا۔ سو دیئرفور یاد رکھیے گا، کرامت دکھا دینے سے ایک ولی نبی کے برابر نہیں ہو جاتا۔ ولی ہمیشہ نبی کا فالوور ہوتا ہے، اور جو بھی ولی کی کرامت ہوتی ہے وہ نبی کی صحبت کا نتیجہ ہوتی ہے، اور ولی کی کرامت اصل میں نبی کا معجزہ ہوتی ہے، یہ نبی کے سبب بھی ہوتا ہے، اور یہ اس کو انعام ملتا ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ افریقہ کے جنگلوں میں جا رہے ہیں اور جا کے کہہ رہے ہیں اے جنگل کے جانوروں، آج رات ہمیں یہ جنگل خالی چاہیے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جنگل کے جانور جو ہیں اپنے بچوں کو منہ میں لیتے ہیں اور وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں اور وہ جنگل خالی کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو قوتیں اور طاقتیں اور رحمتیں اور برکتیں صحابہ کو ملی ہیں، اولیاء کاملین کو ملی ہیں، یہ صرف اور صرف اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملی، جس سے آج کا نوجوان جو ہے وہ ناآشنا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے کیا ملے گا۔ اور اولیاء کاملین وہی ہیں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہر وقت مگن رہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑ رہا ہے اور وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کا تارک ہے تو اسے پتھر مار کر زمین پہ گرا دو، وہ کبھی بھی اولیاء کی صف میں شامل نہیں ہو سکتا۔ وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ تو بزرگ اتنے سخت ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں، اس لیے تو پھر اللہ نے ان کو مقامات عطا کیے۔ تو اتباع سے ہی اللہ راضی ہوگا اور اللہ آپ کو بلیسنگز بھی عطا کرے گا۔ کچھ لوگوں کے یہ بھی کمنٹس آئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اولیاء کرام جو ہے وہ ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں، تو جناب علی یہ تو سائنس کی ٹرم ہے، ان کو کیسے پتہ چل گئی؟ حضور والا میری بات کو اب ذرا آپ نے غور سے سننا، اس بات کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کرونا وائرس میں سکولز بند ہو گئے، مجھے ضرورت پڑ گئی کہ جی LMS ہونا چاہیے بچوں کا، ہم آن لائن ٹیسٹ لیں گے۔ میں نے LMS کی کوڈنگ شروع کی۔ LMS کی کوڈنگ میں ایک ایسا پوائنٹ آیا جس پہ میں پھنس گیا، میرا پروگرام رن نہیں کر رہا، میرے کوڈ میں کوئی بگ آ گیا۔ میں اٹھا، میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ سے مانگا یا اللہ میں پھنس گیا ہوں، میری مدد فرما، میں کہاں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے، آپ میری مدد فرمائیں تاکہ میں وہ غلطی ریموو کر کے آگے بڑھ جاؤں اور اپنا کام مکمل کروں جلد از جلد۔ تو جب میں نے دعا مانگی، میں واپس آ کے بیٹھا تو میری غلطی فوراً سالو ہوگی اور میں نے کوڈنگ کمپلیٹ کر لی۔
تو ایک شخص بولتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا نماز پڑھی، اللہ سے مانگا اور پرابلم سالو ہوگی۔ اس نے کہا تیرے اللہ کو کوڈنگ آتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس شخص کے الفاظ آپ سن رہے ہوں گے، آپ کو بڑا عجیب لگے گا کہ تیرے اللہ کو کوڈنگ آتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس بات پہ شک ہے کہ ہاں جی اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ من ذالک اس سائنس کی کوئی آگاہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک انبیاء اکرام کو اس سائنس کی کوئی آگاہی نہیں ہے، مطلب یہ سائنس ہی بڑے ماڈرن لوگوں کی چیز ہے۔ ارے بھائی اپنے کانسیپٹس ٹھیک کرو، اللہ خالق ہے، خالق دنیا کے اندر موجود تمام لینگویجز جو ہیں اللہ رب العزت ان سے آگاہ۔ میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس کی بات بتا رہا ہوں کہ میں نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، میری پرابلم سالو ہوگی، اور اس بندے کو اس بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ کیا تیرے اللہ کو کوڈنگ آتی ہے؟ تو میرے اللہ کو سب کچھ آتا ہے، میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب ہی ہے، اور اللہ ہر ایک کو دینے پہ قادر ہے۔ فلہذا اولیاء کرام سے کرامت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھائی اولیاء کرام کرامت کراتا ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ وہ کام کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کا اللہ قادر نہیں ہے پھر وہ جس طرح کی مرضی باتیں کرتا رہے۔ اب میں آپ لوگوں کو لاسٹ پہ ایک نظم سناؤں گا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امامت پہ۔ بہت سارے لوگ مرزا صاحب کو امام مانتے ہیں، تو آئے چلے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ اصل میں امام کی کیا ڈیفینیشن دیتے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں جو امامت ہے یا جو ایک امام کی صفات ہوتی ہے ان کو بیان کیا۔ پہلا شعر کیا ہے جی اس امامت پہ مشتمل شاعری کا؟ وہ یہ کہتے ہیں، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کر دے۔ اللہ کرے ہم بھی سارے کے سارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح صاحب اسرار، صاحب راز ہو جائے، ہمیں بھی سمجھ آ جائے کہ انسان کا راز کیا ہے اور انسان چیز کیا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ میرے خیال میں علامہ اقبال اس آیت کی جو ہے وہ ایک جھلک ہمیں اس شعر کے اندر دکھا رہے ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، سارا کچھ تمہارے اندر ہے، تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ صاحب اسرار تم کیوں نہیں بنتے؟ اصل راز اور بھید تو تمہارے اندر موجود ہے۔ دوسرا شعر جی، اب امام کی بات آئی، بہت سارے لوگ امام گا رہے ہوتے ہیں، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا کہتے ہیں امام کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، تیرے زمانے کا سچا امام وہی ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے۔ یہ تو مرزا صاحب حاضر و موجود کی ساری باتیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ظاہر صحیح ہوتا ہے، باطن کی تو ویسے ہی وہ میرے خیال کے مطابق تکذیب کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، نظر ہی نہیں نہ آیا، جب تک کیمرے پہ نظر نہیں آئے گا میں بات مانوں گا ہی نہیں۔ تو میں تو پھر اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہاں جی اگر آپ کے اندر عقل ہے تو پھر مجھے آپ اس کی بھی ویڈیو بنا کے دے دیں، کیونکہ آپ مانتے ہی اس چیز کو جس کی ویڈیو بن سکتی ہے۔ تو عقل ہے لیکن اگر آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے تو اس کا مطلب تو پھر یہ بنے گا لاجک سے کہ آپ کے اندر عقل نہیں ہے۔ سو therefore علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کی ہے امام کے بارے میں کہ امام ہوتا ہے کیا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے۔ اس کو روک کے آپ ذرا اس کی تشریح بھی پڑھ لیجئے گا۔ دوسرے شعر میں انہوں نے بڑا خوبصورت ایک جو نقطہ ہے وہ بیان کیا، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے۔ اب یہ موتو قبل ان تموتو کہ مرنے سے پہلے ہی مارا جاؤ، اور اولیاء اللہ جو ہے وہ اکثر کہتے ہیں کہ اس سے مراد مراقبہ ہے۔ مراقبہ کیا ہے پھر کبھی اس پہ میں بات کروں گا، لیکن کیا خوبصورت انداز میں انہوں نے امام کی جو ایک خوبیاں بیان کی ہے کہ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے کہ ہاں جی تیرے لیے جینا مشکل ہو جائے، تو کہے کہ میں کب اپنے اللہ سے ملوں گا، تجھے اللہ سے ملنے کا شوق اتنا بڑھ جائے۔ نیکسٹ جی ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے فقر سے ریلیٹڈ، بڑا ہی اہم نقطہ ہے جس سے ہمارے بھائی مرزا صاحب جیسے لوگ جو ہیں یہ بچوں کو بیزار کر رہے ہیں اور بچوں کو اولیاء اللہ کی صحبت سے دور بھگا رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہ کہتے ہیں، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، دے کر احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ اب یہ فقر کی سان سے کیا مراد ہے؟ سان ویسے تو اس آلے کو کہتے ہیں جس سے تلوار کو تیز کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، مطلب تجھے یہ سمجھائے کہ اصل لاس والی بات کیا ہے، نقصان دہ چیز کیا ہے، پھر
فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کر دے. اب یہ فقر کی سان کیسے چڑھائی جاتی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، کبھی پھر ٹائم ملا تو آپ سے انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. اور یہ فقر کی سان صرف ایک اللہ کا ولی ہی جو ہے وہ چڑھا سکتا ہے. باقی جو ظاہر پرست ہیں ان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، ان سے نہیں ہوگا. یہ سارے باطنی علم رکھنے والے جو اللہ کے دوست ہیں ان کا کام ہے کہ فقر کی سان کیسے چڑھانی ہے، اور پھر تمہیں تلوار کیسے بنانا ہے، تمہاری روح کی چمک کو کیسے بڑھانا ہے، تمہاری روح کو زندہ کیسے کرنا ہے. میرا دل کر رہا میں دوبارہ ایک دفعہ اس شعر کو پڑھوں. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. اس کی آپ تشریح بھی پڑھیے گا. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو اجمالی طور پر مختصراً میں آپ کو اس کی تشریح بتا دوں، اور میں نے بتائی بھی ہے. لاسٹ پہ بڑی مزیدار قسم کی ایک بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہی ہے، جو کہ جو اہل دل ہوں گے ان کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اب یہاں پہ یہی ہو رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو کیا کیا جا رہا ہے، ان کو سلاطین کی تعریفوں پہ لگایا جا رہا ہے کہ ہاں جی آپ ان کی تعریفوں کے پل باندھتے جائیں. تم سے نہیں ہوگا، تم سے نہیں ہوگا. اور ظاہر پرستی کا ایسا جسے کہتے ہیں نا غلام بنا دیا گیا ہے، جس کو لوگ آپ امام کہہ رہے ہیں. بھائی اپنے امام کے اوپر غور و فکر کرو، تحقیق کرو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اس میں مجھے بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے یاد آ رہے ہیں. اللہ پاک ان پہ قرور رحمت نازل فرمائے. تو حضور والا آپ امام وہ پکڑیں جو آپ کو کم از کم اس مغالطے میں مبتلا نہ کرے. ایک تو آپ کو حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور دوسرا آپ کو سلاطین کی پرستش پہ نہ لگا دے، آپ کو اللہ کی پرستش پہ لگا دے. تو یہ کام صرف اولیاء کاملین ہی کر سکتے ہیں جن کے پاس ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. اسی کے ساتھ آج کی میں بات کو کلوز کرتا ہوں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.